اے اللہ پاک، جو زندگی گزر گئی اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں، جو زندگی باقی رہ گئی ہے اس پر تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، آمین ثم آمین۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تم تک پہنچے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں وسیلہ بنایا۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت کرنے والوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ میں جو سب کا دل رکھتا ہوں، لوگوں میں بھی دل رکھتا ہوں۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کے عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ اللہ محبت کی ابتدا بھی اللہ ہے اور انتہا بھی اللہ ہے۔ میرا رب جو فیصلہ کرتا ہے عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ مسلمانوں کے زوال کی وجہ عبادت میں کمی نہیں بلکہ دنیاوی معاملات میں بے ایمانی اور اسلام کو صرف عبادت تک محدود کرنا ہے۔ قرآن حکیم انسان کو وہ عظمت بخشتا ہے کہ پھر ایک عام اور بے قیمت انسان بھی بے حد قیمتی بن جاتا ہے۔ انجان لوگوں میں اپنے آپ کو تراشے بنا جگہ بنانا مشکل ہوتا ہے۔ بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ڈھیروں الفاظ اور لمبی وضاحتوں کی کیا ضرورت کہ روح کے سکون کو اور زخموں کے بھرنے کو میرے رب کا نام ہی کافی ہے۔ ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہماری عبادت اور تقوی کو ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہ ساری دنیا سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ حسد سے بچو، کیونکہ آسمانوں میں سب سے پہلے کسی گناہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی۔ ہر بات میں اللہ کا ذکر کرو گے تو ہر کام میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دنیا کے لیے آپ ایک شخص ہیں، لیکن اپنے گھر والوں کے لیے آپ ہی دنیا ہیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ جہاں چلے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ اپنے دل کو مضبوط بناؤ اور اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہاری ہر مشکل آسان کر دے گا۔ اگر مشکلات میں تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ تو الحمدللہ کہو۔ زندگی اس کچی پینسل کی طرح ہے جو ہر روز چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ نماز نہ چھوڑنا، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ گندی سوچ اور پاؤں کی موچ کبھی انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ منزلیں بھی ان کو ملتی ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں۔ اور کچھ نہیں چاہتی میں اپنی زندگی سے یا رب، دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ میری ذات نہ ہو۔ لوگ جس دن مجھے اتار آئیں وہ گڑھا روشنی سے بھر دینا، دور رکھنا فشار سے یا رب، قبر میری فراق کر دینا۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو ایک ٹکے کا بھی نہیں رہتا۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہوں۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں جوڑتا جوڑتا انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ توبہ کی مہلت ملنا بھی اللہ کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ خدا کرے تجھے اس پہر میری یاد آئے کہ جس پہر تیرا خود پہ بھی اختیار نہ ہو۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہیں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہیں۔ بدنصیبی غریب ہونا نہیں، بدنصیبی بے ایمان ہونا ہے۔ روح کا انسانیت سے خالی ہونا برا ہے۔
یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ آج کے دور میں تعلقات کو ٹھیک کرنے کی کبھی کوشش نہ کریں، بلکہ اپنے مالی حالات ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ قسمت کھیل نہیں کھیلتی، بعض اوقات انسانوں سے کھیل کھیل جاتے ہیں۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ استغفار۔ جو شخص استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ نکال دیتا ہے اور ہر پریشانی اور غم سے نجات دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ جتنا پریشان ہو اتنی نماز پڑھو، کیونکہ جتنی نماز پڑھو گے اتنی مدد آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تمام اعمال میں سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ بے شک تم نماز ہی میں ہو جب تک نماز کے انتظار میں ہو۔ بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے۔ القرآن۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑے انسان، ان سے کچھ سیکھ جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہ چھوڑا۔ نماز مٹی کے انسان کو سونا بنا دیتی ہے۔ ہر مشکل میں رو رو کر دعا کیا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے۔ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ پوری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔